بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کو اپنی قدرت کے مظاہر کے طور پر پیدا کیا ہے، تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر اور نشانیوں کو دیکھ کر خالق کی پہچان انسان کو ہو جائے۔ اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے متضاد قسم کی صفات کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ صفات جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، اور ان متضاد صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اور وہ متضاد صفات وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک قسم کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر یہ زمین اللہ رب العزت نے اتنی نرم پیدا کی ہے کہ انسان اگر اس کو ایک تنکے کے ذریعے سے کھودنا چاہے تو یہ زمین کھدتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اس ضد کے بالکل مخالف ضد، یعنی اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت پیدا کیا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو اس زمین نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے سخت بوجھ کی وجہ سے یہ زمین دھنستی نہیں ہے۔ پھر یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بھی پیدا نہیں کی کہ ایک انسان اگر اس پر لیٹ جائے تو اس کی کمر میں درد شروع ہو جائے، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اتنی نرم بھی پیدا نہیں کی کہ انسان اس پر قدم رکھے اور زمین کے اندر دھنس جائے۔ اسی طرح متضاد صفات میں سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا غلیظ پیدا کیا ہے کہ ساری غلاظتیں اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو یہ زمین ان تمام غلاظتوں کو جذب کر لیتی ہے۔ اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف اتنا شفاف اور پاک بنایا ہوا ہے کہ سونے اور چاندی کے مٹکوں کے اندر خراب ہونے والا پانی اس زمین کے کنویں کے کیچڑ کے اندر وہ موتیوں کی طرح صاف اور شفاف تازہ رہتا ہے۔ پھولوں اور پتیوں کی جو نزاکت ہے وہ اس زمین کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس زمین کو جب انسان نجاست کے ٹوکرے دیتا ہے تو ان ٹوکروں نجاست کے ٹوکروں کے بدلے میں یہ زمین انسان کو پھل اور پھول دیتی ہے۔ انسان اس زمین کے اندر ایک بیج ڈالتا ہے اور یہ اس کو جو کئی گنا بڑھا کر یہ زمین اس کو واپس کر دیتی ہے۔ پھر اس زمین کے اندر اگر انسان ایک آم کی گٹلی یا ایک کھجور کی گٹلی وہ دفن کر دیتا ہے تو اس ایک گٹلی کے بدلے میں یہ زمین انسان کو ایک شاندار قسم کا درخت دیتی ہے، اور وہ درخت سال ہا سال تک پھر اس انسان کو پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس زمین میں اگر انسان ایک کنواں کھدوا لیتا ہے تو ایک کنواں کھودنے سے یہ زمین کئی سالوں تک انسان کو پانی دیتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس زمین کے اندر انسان جب گندم کا ایک دانہ دفن کرتا ہے تو یہ زمین گندم کے اس ایک دانے کو 100 دانوں میں تبدیل کر کے انسان کو اس کی امانت کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے کلام پاک کے اندر بیان کی ہے، تو وہاں یہ بھی فرمایا کہ زمین کے اندر بھی غور اور فکر کرو کہ زمین میں نے کیسے پھیلائی ہے، یہ زمین میں نے کیسے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت